کہتے ہیں جنگوں کے اندر بھی جس قوم میں جس ملک میں مخبر موجود ہوں تو وہاں کامیابی ممکن نہیں ہوتی، اور یہ اس بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ پہلے یہ خبر دینے والے کو پکڑا جائے جو اندر سے خبر دے رہا ہے، مخبر، ورنہ اس وقت تک ہم فتح حاصل نہیں کر سکتے، کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ تازی خبر جو بھی ہم دشمن کے خلاف منصوبہ بنائیں گے اندر سے پہلے خبر پہنچ جائے گی تو کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے فرمایا پہلے مخبر کو پکڑنا ضروری ہے، پہلے نفس کی اصلاح ضروری ہے، اس لیے پھر شیطان سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا۔ دوسرا یہ فرمایا کہ یہ جو نفس انسان کا دشمن ہے یہ محبوب دشمن ہے، آدمی کو اس سے محبت بھی ہے۔ شیطان محبوب دشمن نہیں ہے، ایسا دشمن ہے کہ اس سے آدمی کو نفرت ہے، لیکن یہ جو نفس ہے یہ انسان کا محبوب دشمن ہے، یعنی اس سے آدمی کو محبت بھی ہے۔ محبت ہے تو اس لیے یہ اس کے پیچھے خدا کو بھی ناراض کرتا ہے، ماں باپ کو بھی ناراض کرتا ہے، بڑوں کو بھی ناراض کرتا ہے، چھوٹوں کو بھی ناراض کرتا ہے۔ جب اندر سے خواہش اٹھتی ہے تو آدمی اس کو پورا کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا یہ جو نفس ہے، النفس کالطفل، یہ ضدی بچے کی طرح ہے، جیسے بچہ ضد کرتا ہے، یہ اندر میں ضد کرتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، آدمی کے اندر سے جذبات اٹھتے ہیں۔ اور بعض دفعہ آدمی کی خواہشات ایسی بڑھ جاتی ہیں کہ اس کا پورا ہونا بھی ممکن نہیں ہوتا، لیکن اندر سے خواہشات ہو رہی ہوتی ہیں۔ جیسے بوڑھا آدمی چاہتا ہے کہ میں جوان ہو جاؤں، اب یہ جوان نہیں ہو سکتا لیکن اس کی خواہشات ہوتی ہیں، مال کی خواہشات بڑھتی رہتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ عجیب عجیب خواہشیں کرتا ہے، تو یہ دوسرا اس کے بڑا دشمن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ محبوب دشمن ہے، آدمی کو اس کے ساتھ محبت بھی ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے۔ اس کی اصلاح کے صوفیاء نے طریقے لکھے ہیں، طرق لکھے ہیں، اس کی بیماری کی علامتیں لکھی ہیں کہ نفس بیمار ہے، اندر آدمی کا بیمار ہے، روح اور نفس یہ دونوں مترادف الفاظ بولے جاتے ہیں، تو بیمار ہے تو اس کی علامات ہیں۔ سب سے پہلی علامت یہ لکھی ہے کہ جب یہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے لگے تو سمجھو کہ نفس آدمی کا بیمار ہے، دل کو مرنے کی طرف لے کے جا رہا ہے، موت جسے کہتے ہیں روحانی موت، کہ آدمی آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے رہا ہے، یعنی دنیا کے گھر کے بنانے سنوارنے میں لگا ہوا ہے، آخرت کے گھر کی اس کو فکر نہیں ہے، قبر کی فکر نہیں ہے، جہنم سے بچنے کی فکر نہیں ہے، جنت میں داخل ہونے کا جذبہ نہیں ہے، تو فرمایا کہ سمجھو کہ اس کا روح بیمار ہے، کیونکہ یہ دنیا کو ترجیح دے رہا ہے۔ اور اللہ نے اس کا شکوہ بھی کیا قرآن مجید میں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یہ شکوہ کیا۔ یہ بیماری کی سب سے بڑی علامت ہے کہ آدمی آخرت کو بھول کر دنیا میں لگ جائے تو سمجھے کہ نفس بیمار ہے، ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مخلوق سے ملاقات کا شوق ہو، خالق سے ملاقات کا شوق نہ ہو۔ مخلوق کے ساتھ گھنٹوں بیٹھا ہے، گپ شپ لگ رہی ہے، دل لگتا ہے، اشعار ہو رہے ہیں، قصہ گوئی ہو رہی ہے، مذاکرے ہو رہے ہیں، سیاسی تبصرے ہو رہے ہیں، مسجد سے بھاگتا ہے، مسجد میں بیٹھنا اس کے لیے دشوار ہے، سلام پھرتے ہی کہتا ہے میں باہر نکلوں۔ یہ بات یاد رکھیں، جس آدمی کا دل اللہ سے ملاقات، جس کے دل کی اصلاح ہے، روح کی اصلاح ہے، نفس کی اصلاح ہے، وہ مصلی پر ایسا خوش ہوتا ہے جیسے بچہ ماں کی گود میں خوش ہوتا ہے۔ بچہ ماں کی گود میں، سب سے زیادہ بچے کو خوشی اس وقت ہوتی ہے جب وہ ماں کی گود میں بیٹھا ہوتا ہے۔ بچہ ماں کی گود میں آ جائے تو اس کو سارے غم بھول جاتے ہیں۔ ذاکر شاغل آدمی جو ہوتا ہے وہ مصلی پر ایسے بیٹھا ہوتا ہے جیسے ماں کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا دل مسجد میں لگتا ہے، مصلی پر لگتا ہے، ذکر میں لگتا ہے، مراقبے میں لگتا ہے، تو یہ دل کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ مسجد سے بھاگنا یہ دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے۔ بعض لوگوں کو تو کلی طور پر مسجد سے وحشت ہے، مسجد میں آتے نہیں ہیں، آتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں۔ بعض مسجدوں کی دکانوں کے کرائے پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن مسجد میں نہیں آتے۔ بعض مسجد کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بدبختی کی علامت یہ ہے، دل کے مردہ ہونے کی علامت یہ ہے، دل نفس کے بیمار ہونے کی علامت یہ ہے کہ جیسے نماز کا وقت ہوگا تو وہ کام چھوڑ کے باہر چلے جائیں گے،
تو میں دوسری بیماری کی علامت یہ ہے کہ خدا سے ملاقات کا شوق نہیں اور مخلوق سے ملاقات کا شوق ہے۔ مخلوق سے ملنے میں آپ ان کو گھنٹوں بٹھائے رکھیں تو یہ علامات ہیں، بندے کو علامات بتاتی ہیں کہ بندے کا دل بیمار ہے۔ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دے تو سمجھو دل کی اصلاح ہے، نفس ٹھیک ہے، نفسانی جو بیماریاں ہیں اس سے وہ پاک ہے۔ اللہ سے ملاقات کا شوق ہے۔ بڑے بڑے حضرات مسجد کو ایسے بنایا ہوا تھا کہ مسجد سے باہر نکلتے، جیسے کہتے ہیں نا مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں ہے، کہ پانی سے مچھلی کو جیسے باہر نکالا جائے تو وہ تڑپنے لگ جاتی ہے۔ ایمان والا بھی مسجد کے بغیر باہر وہ بقدر ضرورت جاتا ہے، کیونکہ سب کو مسجد میں تو مرکوز نہیں کرنا، مسجد میں باہر رہ کر بھی اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا مومن کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ اٹکے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ باہر کام کر رہا ہے، اس کا دل دماغ مسجد میں ہے کہ میں نے نماز کے لیے جانا ہے، یہ اس کے دل کی آرزو اور تمنا ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا بنا دے، اللہ ہمارا دل مسجد سے لگا دے، مصلی سے لگا دے، مصلی پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں، مراقبہ کرنے والے بن جائیں۔ بڑے بڑے حضرات گھنٹوں گھنٹوں مراقبہ کرتے ہیں اور ہم تو 2 منٹ بھی اللہ سے بات اور ملاقات نہیں کر سکتے۔ تھوڑی دیر کے لیے خلوت میں ہم مراقبہ کرنا چاہیں تو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، نماز میں جمائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ دل کے بیمار ہونے کی علامت ہے کہ ہمیں اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں اور ہمیں آخرت کے گھر کا شوق نہیں، تو روحانی طور پر ہم بیمار ہیں۔ اور بیمار آدمی دیکھو نا، بیماریاں مختلف ہیں، جیسے جسمانی بیماریاں ہیں ان کے بھی سٹیج ہیں کہ یہ ایسا بیمار ہے کہ جس کی زندگی کو خطرہ ہے۔ بعض دفعہ ایسی روحانی بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ وہ ارتداد اور کفر تک لے جاتی ہیں۔ وہ بیماریاں بڑھتے بڑھتے کہ آدمی اتنا سرکش ہو جاتا ہے کہ وہ کفریہ کلمات زبان سے نکالنا شروع کر دیتا ہے اور یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ نماز میں کیا پڑھا ہے، مسجدوں میں کیا پڑھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسے ایسے الفاظ۔ یہ الفاظ مسلمانوں سے سننے میں آ رہے ہیں کیونکہ یہ نفسانی موت کی وجہ سے آ رہے ہیں، تو اس کی اصلاح نہیں۔ اور یہ کامیابی اس وقت تک فلاح کا جو مفہوم ہے اللہ پاک فرما رہے ہیں اس وقت تک مل ہی نہیں سکتا جب تک تزکیہ نفس نہ ہو، نفس کی اصلاح نہ ہو۔ قد افلح من تزکا، فرمایا وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ رذائل سے پاک کرنا، گندگیوں سے نفس کو پاک کرنا، برے اخلاق سے پاک کرنا، اچھے اخلاق پیدا کرنا۔ لیکن اس کے لیے خود بخود آدمی، یہ جو اولیاء کے اندر اور عوام الناس کے اندر دوستی تو اللہ کی سب سے، اللہ ولی المومنین، سارے ایمان والوں کا اللہ دوست ہے، لیکن یہ دوستی عام ہے۔ اللہ ولی المتقین، یہ دوستی خاص ہے۔ جیسے کہتے ہیں آدمی کی سلام دعا دوستی تو سب سے ہوتی ہے، کچھ آدمی کے جگری دوست ہوتے ہیں، دوستوں کے مقام ہیں۔ کہتے ہیں ایمان والوں سے اللہ کی دوستی تو ہے، جس نے کلمہ پڑھا وہ اللہ کے دوست ہے، اس نے اللہ کو مان لیا، لیکن اس میں اور جو اللہ کے خاص ولی ہوتے ہیں اس میں فرق یہ ہوتا ہے، عام بندے کی طبیعت میں نشیب و فراز ہوتے ہیں۔ کبھی تو وہ نفلیں پڑھ رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، اس کی ایسے اس کا زار و قطار اور گڑ گڑانا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے صوفیاء کو بھی کراس کر جاتا ہے، لیکن وہی آدمی کچھ وقفے کے بعد وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتا ہے، بڑے بڑے گناہ وہ ایسے کرتا ہے جیسے اپنے جسم سے مکھی اڑا دی، یعنی اس کی طبیعت میں استقامت نہیں ہوتی، جدھر کی ہوا آتی ہے وہ ادھر کا بن جاتا ہے۔ نمازیوں میں بیٹھا تو نمازی ہے، باہر کے معاشرے میں بیٹھا باہر کے معاشرے کا بن جاتا ہے، اس کی اصلاح نہیں ہوتی، کیفیات ہوتی ہیں عام بندے کی۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی طبیعت میں استقامت ہوتی ہے، بس یہ بات ہے۔